السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ٹیم کی اپنے ساتھیوں کی مدد سے پاکستان حاصل کرنے میں بلاخر کامیاب ہو گئے، اور پاکستان کو ویژن دینے کے والے سے، قوم کو اکٹھا کرنے کے والے سے علامہ محمد اقبال کی تعلیمات اور آپ کا فکر جو ہے وہ ایک بے شک ایک لازوال سرمایہ کی شکل اختیار کر گیا، اور ہمارے لیے مشل راہ بھی ہے، اور پاکستان معرض وجود میں بھی آ گیا۔ مگر امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جو علامہ صاحب نے کیا، اسلام کے لیے جو کچھ کیا، وہ شاید کوئی اور کسی کو یہ سرمایہ نہ مل سکا، کیونکہ ذات پات، رنگ، نسل اور فقہ وریت کا ازدہا اس وقت بھی مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر رہا تھا، یا بانٹنے کے لیے ایک عجیب سسٹم شروع کیا جا رہا تھا، ایک پری پلانڈ تعصب پسند شخصیات کی طرف سے۔ اور آج بھی یہی چیزیں بدستور جاری ہیں، جبکہ فکر اقبال کو نہیں مانا جا رہا۔ آج بادشاہی نظام اور اس کا نام کیا ہے، جمہوری نظام، آمرانہ نظام کے متعلق میں بات کروں گا۔ تو جمہوری نظام ہو یا جمہوری اب نظام جو ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک دائرہ کار بنا دیا گیا تاکہ جو طاقتور شخصیات ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے فیصلے مسلط نہ کریں، اپنی مرضی کے قوانین نہ بنائیں، بلکہ وہ لوگ جو عوام کی طرف سے منتخب کیے ہوئے نمائندے جب آئیں گے، جن کو عوام اپنا صحیح معنوں میں مسیحا سمجھتی ہے، یا جن کو صحیح معنوں میں رہنما سمجھتی ہے، جن کو دکھ وہی آ کے وہی صحیح معنوں میں ان کی ترجمانی کریں گے، اور یوں عوام کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی، عوام کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی ان کے ترجمان آنے سے۔ آمرانہ نظام میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت کسی بھی ملک میں، اب علامہ صاحب کا شعر کیا ہے جمہوریت کے حوالے سے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، رہی رہی میری ضرورت تہی افلاک۔ تو جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، وہ جو اصحاب ہیں، وہ بالکل میرے جیسے ہیں، جیسا کہ ظلم و زیادتیاں کرنی، لوگوں کو حقوق سے محروم رکھنا، ناانصافیاں کرنا، تو میری زمین پہ ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میرا نمائندہ ادھر موجود ہے، اور یہ جمہور کے ابلیس کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس کا پس منظر، اس کے متعلق تو یہ چیزیں تو میں اب اس کے متعلق اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مدعا سے ہٹ جاؤں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے؟ امریت میں ہوتا ہے کوئی بھی شخص ملکی قوانین کو عوام کی رائے کو نظر انداز کر کے ملک پہ مسلط ہو جانا، اور وہ ملک کا اقتدار حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو بہتر سمجھتا ہے وہی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان قوانین کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تھینک یو فار ویونگ ٹو می۔ یہ چیزیں تھی بنیادی۔ 1972 کو پاکستان کا آئین پاس کرایا گیا، جس میں اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا گیا، کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کی گئے۔ پاکستان میں آمریت کا بھی دور دورہ رہا اور جمہوریت کا دور دورہ رہا، پر دونوں کے نظاموں کی خامی کی وجوہات کیا تھی؟ اور یہ دیکھیں، آمریت میں بھی فیصلے مشورے سے ہوتے ہیں، منتخب ہوتا ہے وہ اپنے جو بھی ان کے کو حکم ماننے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ مشورے کرتا ہے، اور پھر جا کے وہ فور دا ہول میجورٹی آف کامن پیپل کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں چڑھانے کے لیے کسی ڈکٹیٹر کو ساتھ دیا ہوتا ہے، وہ ان کو ساتھ ملا کے اپنے یہ اس طرف کوئی بھی قوانین پاس کرواتا ہے یا اپنے نظام لے کے آتا ہے، لہٰذا پوری عوام کے لیے وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پاکستانی عوام جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں، میں تو کہتا ہوں نا، پاکستان میں تو جمہوریت سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ مسلسل 72 سالوں سے ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے۔ اس کی وجہ ووٹ
جس عوام کو منتخب ہونے والے نمائندے انتخاب سے منتخب ہونے کے بعد اسے منہ لگانا نہ پسند کریں، تو کیا وہ جس کامن عوام کو جو کامن عوام عام عوام جو ہے وہ اگر تھانہ کچہری میں جاتی ہے، تھانے میں جاتی ہے اور اس کی سنی نہیں جاتی، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، چاہے اس کی جان و مال کا حفاظت ہو یا کوئی ہو، اور انصاف کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو، تو کیا یہ ایک جمہوری نظام ہے؟ یا کیا وہ اس کی عکاس ہے اس شخص کی عام دنوں میں تھانہ کچہری تک رسائی نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اس کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں ہیں، اگر اس کے پاس کوئی بھی بنیادی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور وہ اپنی زندگی کا دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اسے گورنمنٹ کی طرف سے پروسان حال بھی نہیں بنتی، اس کا حال بھی گورنمنٹ نہیں پوچھتی ہے، کوئی ایسی پالیسیز نہیں لے کے آتی، تو کیا یہ جمہوری نظام ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھا جائے تو میں اپنی بات کو تھوڑا سا مختلف طرف لے کے جاؤں گا۔ اب جمہوریت کے چیمپئن جو جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں، کسی نے محدود نعروں کے ساتھ کسی کا روٹی کپڑا مکان، آج پی ٹی آئی کا دورہ چل رہا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتی ہے، اور ہم کہتے تھے ہم یہ دیں گے وہ دیں گے، تو وہ ان کے نعرے سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح نون لیگ کا جو نعرہ تھا، موقف تھا، سب دیکھا جائے، جبکہ ایک ریاست کا کیا تصور ہے، انہوں نے محدود قسم کے نعرے لگائے۔ کوئی کہتا ہے میں انصاف دوں گا، کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ دوں گا، جبکہ پاکستان کی ریاست کس طرح گورن کرے گی اور کس طرح گورن کرنی چاہیے، کس طرح پاکستان کی ریاست کی ذمہ داریاں جو اس منصب پہ بیٹھتا ہے اس پہ کیا عائد ہوتی ہیں، اور پاکستان کا نظام کیسے چلانا ہے، جو تو انسان 100% جو اس کا لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ دینا، انصاف دینا، لوگوں کو اس طرح لوگوں کی دیکھ بھال کرے، سربراہ مملکت کہ عام عوام میں نہ تو ڈپریشن پیدا ہو اور نہ ہی ریاست کے خلاف تعصب پیدا ہو کہ وہ ریاست کو چیلنج کرے یا کسی شہری کو چیلنج کرے قوانین سے ہٹ کر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے، تو پھر تو کہیں گے کہ یہ ریاست کا نظام مثالی چل رہا ہے اور لوگوں میں کوئی بھی تعصب نہیں پایا جاتا، انتہا پسندی نہیں پائی جاتی، کوئی حکومت قوانین کو جو ملکی قوانین ہوتی ہے، جیسا کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، جیسا کہ لوٹ کھسوٹ نہ کرنا، دہشت گردی نہ کرنا، چوری چکاری نہ کرنا، یہ مختلف چیزیں نظریات کے حوالے سے ریاست کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اختلافات جنم نہ لے، تاکہ تمام قوم جو ہے ایک طے کرے اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ تمام چیزیں دیکھا جائے تو جتنی بھی گورنمنٹ، چاہے ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، چاہے جمہوری آئی ہے، یہ چیزیں نہیں دے سکی، کیونکہ ہر ایک اپنا مختصر ایجنڈا لے کے آیا۔ اور سب سے بڑی بات جو آمریت ہو چاہے جمہوریت ہو، اس میں جو بڑی بات اہمیت کی عمل ہوتی ہے وہ ہے سیلف کنٹرول، کسی کا اپنے آپ پہ کنٹرول کتنا زیادہ ہے، جبکہ سیاستدانوں کے دعوے سب کو معلوم ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا، علماء دین فرقہ واریت کے نام پہ بحثیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن کی آیات کو غلط استعمال کرتے ہیں، سیاستدان جعلی دعووں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی ہی باتوں کی پھر تردید کرتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر جیسا بھی آپ کے ساتھ کھچڑی جو پکتی ہے وہ آپ 6 سے لے کے 12 بجے تک کے پروگرامز میں میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں اور سیاستدانوں کا تماشا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مذہبی حوالے سے تو کہنے کا مطلب یہ خود کو بیلنس رکھنا، سب سے بڑی جو اپنے اوقات سے باہر نہ جانا، حد سے نہ بڑھنا اور اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا، اختیارات کا، چاہے وہ کوئی عام انسان ہے، چاہے وہ مملکت سربراہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرنا اور اپنی حد سے پرے
نہ جانا، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح زبان ہاتھ سے کوئی دوسرا محفوظ ہو، یہ اسلام کی ڈیفینیشن سیلف کنٹرول کو بھی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص میں سیلف کنٹرول ہے. آگے آ جاتا ہے کسی میں ہمدردی ہونا، کسی کی مجبوری دیکھ کے، کسی کی مصیبت دیکھ کے تڑپ جانا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان میں انسانیت زندہ ہے، اور یہ اس میں انسانیت زندہ ہے، اور اس میں واقعی تقویٰ والی خواص پائے جاتے ہیں جو انسانیت کا یہ ذات درد رکھتی ہے. یہ دوسرا سٹیپ میں دیکھتا ہوں. تو آج دیکھا جائے تو کیا درد ہے، چینی ہر چیز مہنگی، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. حکومت کا کیونکہ یہ جتنے سیاستدان ان کا اپنے اوپر اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے، حد سے بڑے ہوئے بے لگام لوگ، تو لہٰذا یہ اسی حوالے سے ان کا دوسروں پہ کنٹرول کیسے ہوگا. اسی طرح پوری قوم بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کا کسی جگہ پہ کنٹرول نہیں. لہٰذا سیاستدان بھی فیل، اور علماء دین بھی قوم کی تربیت کرنے کے حوالے سے، اور اساتذہ بھی ہیں. کو پازیٹیوٹی میں بدلنے کے لیے انصاف کے تقاضے اگر پورے کیے جائیں تو قوم ایٹومیٹکلی جب سزائیں ملتی ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. مگر بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی سچ نہیں بولے گا، تو سچی گواہی کہاں پہ عدلیہ تک پہنچے گی. اور جہاں تک کہ تھانہ کلچر میں جو ہے غنڈہ گردی چل رہا ہوگا، اور قانون کو ریاستی نظام چلانے کے بجائے سیاسی نظام چلانے کے لیے استعمال ہو، یا کا نظام چلانے کے لیے استعمال ہو، تو ریاست بددستور کی بجائے ناکامی کی طرف جاتی ہے. تو یہ بددستور بڑے سالوں سے ہو رہا ہے، اور چونا لگایا جا رہا ہے غریبوں کی امیدوں اور سہاروں کو، اور ان سے مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، اور دن بدن ان کو تاریکی میں دھکیلا جا رہا ہے. کسی بھی ریاست کی تو کچھ چیزیں اچھا. اب جو میں بات کر رہا تھا، اب جہاں پہ بھی لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اگر عوام تو دور کی بات، ان میں سیلف کنٹرول ختم ہو جائے گا تو انصاف کا نظام ختم ہو جائے گا. اور پھر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا کہ کوئی بھی کسی بے یقینی کی کفیت ہوگی، قتل و غارت ہوگی، اور مکاری عیاری کا دورہ ہوگا. ہر کوئی دوسرے کو بیوقوف بنائے گا، جیسا کہ آج پاکستان میں نظر آ رہا ہے. اور نیکسٹ جو سٹیپ میں دیکھتا ہوں کسی بھی گورنمنٹ کو جج کرنے کے لیے جو ضروری عوامل ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جسٹس قائم ہے. کیا آپ پاکستان کے انصاف کے نظام سے، تھانہ کلچر سے متفق ہیں کہ وہاں پہ کسی کی داد رسی ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو اگر مطمئن ہے کہ آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے سیکیورٹی گورنمنٹ آپ حقیقت پہ مبنی علاج ہو رہا ہے، اور آپ کو مشکلات نہیں ہیں، اور آپ کو یہ لا لینی کہ مجھے کوئی فلائی بیماری لگی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ چند صحت کارڈ دے دیے اور 22 کروڑ عوام کو انصاف سے محروم کر دیا گیا. اسی طرح جو گورنمنٹ اتنے حد سے بڑے لوگوں کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی، تو یہ بے بسی کی گورنمنٹ کی علامت ہوتی ہے. اور ایسی گورنمنٹ جو ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کی کارکردگی بھی سوالی نشان ہے، اور باعث مذاق ہے کارکردگی کے حوالے سے یا ان کی باتوں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو ایجوکیشن، کیا قوم جائے، قوم کو ویژن ملے، قوم انتہا پسندی میں نہ جائے، وہ ہوئے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں، ان کو شعور ملے کہ کیسے ملک میں رہنا ہے. کیا اس والے سے گورنمنٹ نے اقدامات کیے؟ ایجوکیشن نو. غریب کا بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، اس کے پاس اتنی مہنگی ایجوکیشن دلوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہے. صرف بڑے لیول ٹاپ لیول کے باقی سب کے ساتھ ستیلی ماں جیسا بھی سلوک نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے غلاموں کا جیسا سلوک. اور لوگ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگا کے ظالم معاشرے کے سامنے پھینک آتے ہیں، اور وہ چند روٹی اپنی انسانیت بیچ جاتے ہیں. اور پھر وہ معاشرے میں بڑا ہونے والا انسان نہ صرف جاہل رہ جاتا ہے، بلکہ وہ، اور ایسا ملک جس میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوں، جیسا کہ آج صحافی رو رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، یا دوسرے تیسرے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں؟ تو پھر آپ دیکھیں ان کے بیان کی وجہ، اور جیسا کہ آج لطیفے ہمیں سننے میں ملتے ہیں سیاسی والے سے، اور لوگوں کو پریشانی اور ہجان اور لوگوں میں ڈپریشن بڑھ رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے.
فنڈامنٹل رائٹ میں اب کوئی ایسے لوگ جو بے روزگار ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں یا بے روزگار ہیں یا جو معذور ہیں یا جو بھی ہے، جتنے بھی ان کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ کیا گورنمنٹ نے ان کو کوئی تحفظ فراہم کیا؟ نو. تو یہ کیٹیگری بھی ختم ہو گئی. ایجوکیشن میں آپ کو سپورٹ نہ کر سکی. چھوٹے سے پودے جو بڑے ہوتے ہیں اور کبھی وہ اپنے خاندان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، وہ بھی کوئی سسٹم نہیں. ایون جو PIA میں کام کرنے والے ان کو بھی کہہ دیا گیا ان کے ڈگریز صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وغیرہ ایجوکیشن نہیں ہے، یا ان کو انہوں نے پیپرز نہیں دیے، یہ وہ اور مختلف. تھینک یو میڈم سمرا. تو ان کے لیے بڑی ایک جابس کے لالے بار کے حوالے سے پڑھ گئے ہیں جو مختلف ممالک میں جابس کر رہے ہیں. تو لہٰذا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیا جائے جہاں پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو کوئی ایک ادارہ بتا دیا جائے جس کی 100% پرفارمنس ہوگی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیلف کنٹرول نہ ہونا. ہر کوئی اپنی مرضی کے تحت ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے اپنی مرضی سے کسی ادارے کو چلاتا ہے. اور ریاست کیسے چاہتی ہے کہ اس ادارے کو چلایا جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی افسران کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ہر جگہ پہ ہر فن مولا بنا ہوا ہے اور ہر کوئی تجربے کرتے نظر آتا ہے. وہی تجربے جو 72 سالوں سے پاکستان پہ آمرانہ اور جمہوریت کے حوالے سے ہوئی، اور دونوں چیزیں فیل ہو گئیں. اور پاکستان میں جمہوریت تو تھی ہی نہیں، کیونکہ ادھر غریب عوام نے ہمیشہ سے لوٹے ہی ہیں. اور وہ غریب عوام جو 1947 میں ادھر آئے تھے اپنا ایمان بچا کے، آج ان کے پاس ایمان بھی باقی ہے چکے ہوئے، جو اپنی اولادوں کو چھوڑ کے آئے، اپنی مال سباب چھوڑ کے آئے. اب ان کے پاس ایمان بھی کا بھی جو ہے نا وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح کا ان کو معاشرہ دے دیا گیا ہے کہ ان کو لوٹنے کے لیے بھیجا ٹیکس، ان کو ریاست و تحفظ نہیں دے رہی، بھیجا ٹیکس، اوپر سے گنڈا سسٹم جہاں پہ چور چکار دوسرے ریاست ایسے قوانین بنا رہی ہے جو کہ لوگوں کو کچھ نہیں پرووائڈ کر رہی، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے سلسلے بڑھتے ہیں اور وہ انہیں کو جو شریف ہوتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں، اور پھر ان کو بھی ریکوری کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی ایک نظام بتا دیں جو سچے لوگوں کو پاکستان میں، جس اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پہ بنا، تو کوئی ایک سسٹم بتا دیا جائے جہاں پہ لوگوں کو تحفظ ہو اور لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم محفوظ ہیں. مافیا تو اپنی جگہ پہ، اگر گورنمنٹ کے ادارے بھی لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے، چاہے وہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ گیس کے بلوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا مختلف ادارے جہاں پہ لوگوں کو شکایات کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یا ان کی باتیں نہیں سنیں گے یا ان کی داد رسی نہیں کریں گے، یا ضلع انتظامیہ گناہ فروشی کے حوالے سے اقدامات جو کرتی ہے، تو پھر لوگوں کا اعتماد اپنے اداروں سے اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی ریاست سے نامید ہو جاتے ہیں، اپنی ملک سے نامید ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ان پہ گورننگ باڈیز بیٹھی ہوتی ہیں، جو جن کو ایک لمٹڈ عرصے کے لیے منتخب کسی نہ کسی طرح کا ان کو ادھر مسلط کیا جاتا ہے، ان پہ ان سے خدشات، ان سے عدم تحفظات کی وجہ سے عوام بزن ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس ملک میں کوئی بھی چیز جو ایکوریٹ مجھے تو کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی. اساتذہ کے کلیشز، ان کو کبھی ایجوکیشن کے حوالے سے کلیشز کے یہاں پہ نصاب ہمارا ایسا ہے تو ویسا ہے، فلان ہے، ٹینگ ہے، یہ ہے وہ. سب سے پہلے تو ہمیں چاہے جتنا مرضی، چاہے جمہوری ہو چاہے ڈکٹیٹر ہو یا کوئی بھی قوانین بنا لیے جائیں، جب تک ہم میں سیلف کنٹرول نہیں آئے گا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور سیلف کنٹرول کے حوالے سے ہر کسی کو اپنا احتساب کرنا ہوگا اور ہر کسی کو ایکوریٹ ہونا ہوگا. عوام تو ایکوریٹ ہو جاتی ہے، مگر اسپیشلی جو گورننگ باڈیز ہیں، جو پاورفل باڈیز ہیں، جو ملک کو گورن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اگر وہ اپنا احتساب نہیں کریں گی اور اپنے آپ کو ایکوریٹ نہیں کریں گی یا اپنے آپ کو ان پرنسپلز کے مطابق نہیں بنائیں گی جس کے تحت وہ ادارے چل رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنی منمانیاں کرے گا، تو پھر ریاست کمزور پڑے گی. کیونکہ وہ جو جس چیز نے معاشرتی نظام کو بیلنس کی طرف لے کے جانا تھا، وہ ادارے ہی اگر صحیح طرح سے نہیں چلیں گے اور اپنی مرضی مسلط کریں گے یا لوگوں سے ناانصافی کریں گے، حد سے بڑھیں گے یا ایک بیلنس طریقے سے نہیں چلیں گے، تو پھر عوام بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. تو لہٰذا سیاستدانوں کا ٹھیک ہونا
پھر اس کے اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. جب سیاستدان ہی آئیڈیل نہیں رہتے ہیں, جب وہی اپنی باتوں سے مکرتے ہیں, جب وہ تو اداروں والوں بھی چاہیے پھر تو سوچ صابر آرے کا بگڑا. ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے, یہاں پہ مندر تعمیر کرنے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, برائی سے روکو اور میرا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دو اور میرے نائب بن جاؤ اور مظلوموں کی مدد کرو, لوگوں کو دین فطرت کی طرف لے کے آؤ تاکہ لوگ جو ہے نا وہ حقیقی دین سے روشناس ہوتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے کتاب و سنت اور احادیث سے اور رہنمائی لیتے ہوئے اللہ کی قربت حاصل کریں اور ان کی دنیا و آخرت ٹھیک ہو جائے اور ابلیس ناکام ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اور شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے میں بھٹکاؤں گا. رحمان کہتا ہے کہ میرے بندے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب جو علماء دین توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے رہے ہیں, ان کو خود ہی نہیں پتہ کہ حقیقت میں جو لوگ ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی. حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے, وہ بار بار غلطیاں مومن نہیں کر سکتا, 2 دفعہ مومن ڈسا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا یہاں تو وہ مومن نہیں ہے, ناقص ہے, اور میں کیا اس کے علاوہ مرڈنگ استعمال کروں. تو یہاں تو مومن نہیں ڈسا جا سکتا. صوفی اعظم علی جویری کا دور دیکھ لیں, غوث اعظم کا دور دیکھ لیں, لال شہباز قلندر کا دور دیکھ لیں, خواجہ معین الدین چشتی کا دور دیکھ لیں. کیلے کیلی شخصیات ہیں, لاکھوں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا, اور ان کے ایمان کی حرارت جوش مارتی تھی, لوگوں کا ایمان چارج ہوتا تھا, ان کے دلوں میں نور ہونے کی وجہ سے, سچائی قلب ہونے کی وجہ سے, معصومیت ہونے کی وجہ سے. آج علماء دین کی تبلیغی تو ہیں مگر ان میں جو وہ معصومیت نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ کا نور نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تاثیر بھی ختم ہو گئی ہے, اور تبلیغ اب ٹیپ ریکارڈر رہ گئی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں سچ نہیں بولتا, کسی کی ذات پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اور باتیں ٹیپ ریکارڈر جیسی کہ تم اس پہ عمل کر لو, تم اس پہ عمل کر لو, خود کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تو باقی ہیں, اے بڑھتے مسلمان تو باقی نہیں ہے. علامہ صاحب نے اس لیے فرما دیا کہ سیلف کنٹرول نہیں ہے. ظاہری بینی عبادت و کالی مگر سیلف کنٹرول نہیں. یہ نادان گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا, اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ سیلف کنٹرول نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کیا کس وقت کیا کرنا ہے, کیا امپورٹنس ہے. تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, برائی سے پرے رہو. تو یہ مندر کی تعمیر میں جو تعاون کر رہے ہوں گے پھر ان کو خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ وہ عرب میں سے بت نکال دیے گئے, کوئی بھی مندر نہیں ہے جہاں پہ بت پرستی کا آغاز ہوا تھا. آج جو پاکستان کو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی ریاست ہے جو مدینہ کی طرز کی ریاست پہ قائم ہوئی اور بھائی چارہ کا نظام, اور دیکھیں خالی ہاتھ ہم نے پاکستان لے لیا, مگر آج اس ریاست میں مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا, کسی بھی مسلمان نے قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بھی وہاں پہ رسائی نہیں کر سکا, کافر کو للکار نہیں سکا. تو یہ ایک علیحدہ سے ایشو ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلف کنٹرول جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دنیا عزیز ہو جاتی ہے, ہم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, پھر ہماری 2 ہی خواہشیں ہوتی ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں لوگوں کی جو ہے وہ 2 جو مین جو خواہشیں ہو جائیں گی یا جو مر مٹیں گے مسلمان, وہ عورت اور دولت ہوگی, چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز ہو. تو آج وہ چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. اور ایسے دور میں جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توکل دیا ہوتا ہے, وہ ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. تو لہٰذا ڈسپلن اور اپنے رولز, اور اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایمان, اتحاد, تنظیم کے جو اصول وضع کیے, اور قائد علامہ اقبال کی جو پوئٹری سے اتنا زیادہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں, اور ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے تو یقیناً پاکستان آج فلاحی ریاست ہوتا. مگر ہر کسی نے تجربے کر کے عجیب سا ہی اس کو بنا دیا کہ جہاں ایسے لوگ روٹی کے لیے ترستے ہیں کہ جیسے یہاں پہ سالوں سے جنگیں لڑ رہی ہوں, یا یہ پاکستان میں سالوں سے پوری دنیا فتح کرنے پہ جا رہا ہے, اور یہ چیزیں ہیں. لہٰذا میں نے جو باتیں کی کہ یہاں پہ تو غریب کا ووٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, کیونکہ اس غریب کو جس کو تھانہ کچہری میں کوئی نہیں سنتا, کیونکہ تھانہ کچہری میں اس کی کوئی پیسے نہیں ہوتے جانے کے لیے, تھانے میں اس کی رپورٹ درج نہیں ہوتی, اس کی کوئی گواہ نہیں ہوتا, غریب کا کوئی محافظ نہیں. تو لہٰذا
یہ تو اس کے ووٹ کی بھی اسی طرح کوئی اہمیت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جتنے بھی نکاس ہیں میں دیکھتا ہوں معاشرے میں، وہ سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے، اپنا محاسبہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایک لمحے کا محاسبہ اپنا کرنا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو آج جو بڑے بڑے فتوے عشق کے حوالے سے اور سیاسی کاموں کے حوالے سے بڑھے جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے مسائل بدستور برقرار ہیں، اس کا یہی وجہ ہے یہ کہ یہ سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ ہے، یہ سیاستدانوں کے سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا ان کو کام کرنے کے والے سے سیریس نظر نہیں آتے، یا ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ سیاست صرف جو یہ رہ گئی ہے صرف فوٹو سیشن رہ گئی ہے، بیانات بازی دینا اور پروٹوکول حاصل کرنا اور ملکی پیسے پہ عیاشیاں کرنا. تو ایسے میں قوم کی تعمیر کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو کریکٹر نہ دکھایا گیا کہ وہ اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ ہر کسی میں جذبہ پیدا ہو اور اظہار کا جذبہ پیدا ہو اور ملکی لیول پہ سوچیں، ریاست کے لیے سوچیں اور ریاست کی ترقی کے لیے سوچیں. نہیں، بلکہ اب جو ہے نا سسٹم جو ہے نا وہ ایک عجیب سی کنڈیشن ہوگی. جیسے کوئی مدر ڈے پہ ماں کو پوچھ لیا، فادر ڈے پہ باپ کو پوچھ لیا، اگر کوئی مر گیا یا کسی نے خودکشی کر لی تو حکومت نے اس کے گھر تھوڑے سے پیسے بھیج دیے، یا ویسے کوئی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مار رہا ہے یا نوجوان نسل کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ریاست کو کوئی فکر نہیں، انصاف نہیں مل رہا، ریاست کو کوئی فکر نہیں. اور اس کے علاوہ کوئی حادثہ ہو گیا تو تھوڑے سے پیسے گورنمنٹ نے دے دیا. اب ریاست صرف یہ رہ گئی ہے، یا سرکاری ملازمین کو خوش کر لیا. جو نئی جابس کریٹ کرنی ہے 22 کروڑ عوام میں جو دوسرے لوگ ہیں جو جابس نہیں کر رہے، ان کے لیے روزگار کیسے پیدا کرنے ہیں، یا ان کے لیے قوانین کیسے پیدا کرنے ہیں، یا وہ کیسے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں، جیسا کہ ایجوکیشن ہے، صحت ہے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا لو کر دو کہ اگلا انسان ڈپریشن میں چلا جائے اور وہ اس کو اپنے انسان ہونے پہ جو ہے وہ کیا نام ہے شرمندگی ہو کہ ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں پہ بے حسی کا دور دور ہے، نہ اس میں گلی محلے میں کوئی اس کا احساس کرتا ہے، نہ اس کا علاقے میں کوئی احساس کرتا ہے، نہ اس کا تھانہ کچہری میں، نہ کوئی اس کا ریاستی لیول پہ کوئی اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے. تو ایسے رہتا ہے جیسے یہ کیا ان لوگوں نے ایمان اپنے بیچ دیے ہوئے ہیں، گروی رکھ دی ہوئے اشتان کو، یا یہ بے حس لوگ ہیں، یا یہ پتھر ہیں. کیونکہ وہ انسان جو اس انسان پہ مشکلات کا برڈن بڑھتا ہے. جیسا کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے، اچھے جوتے نہیں ہوتے، جب ان کے پاس ٹریولنگ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، جب ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، جب ان کے پاس صحت کی صورت نہیں ہوگی، جب ان کے بچوں کے مستقبل نہیں ہوگا، جب ان کے پاس اچھی چھت نہیں ہوگی، تو لازمی وہ لوگ ڈپریس ہوں گے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی لڑکیوں کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہوتا. اسی طرح لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنی فیملی کو مینٹین کر سکیں. تو ریاست اس تمام حوالوں سے بڑی زمہ نظر آتی ہے. تو پھر دعوے یہی ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اور ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے یا بہت تیزی سے اپنی منازل طے کر رہا ہے. تو لہٰذا خوش فہمی اپنی جگہ پہ، جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر تیرا زجاج نہ ہو سکے گا حریف سنگ. یہ علامہ صاحب کا شعر ہے کہ جب تک حقیقت پہ نظر نہیں ہوگی تو انسان کا جو ہے نا شیشہ جو ہے وہ پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو لہٰذا اب خود احتسابی اور خود کی لیے بہتری کے لیے کوشش کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے. اگر انسان کی نیت ہی نہ ہو بہتری کی اور انسان سستی کا شکار ہو یا انسان اس کو مزاح سمجھے یا وہ سمجھے کہ یہ سسٹم ہی ایسا ہے اور اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتا یا یہ ایسے ہے ویسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ریٹنگ ہے، تو پھر کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. تو مسلمان کو تو ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. انسان کو کسی وقت کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی کیا ہے. تو بے ایمانی کی زندگی، ضمیر فروشی کی زندگی اور اپنی ضمیر کی آواز نہ سننا، اور وہ ضمیر جو نور اللہ کے دل جو ہے وہ نور کے ساتھ منور ہوتا ہے، اگر اسی کو کی آوازوں کو نہیں سنا جائے گا اور ہم اس کو پس پش ڈال دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری ضمیر کی آواز دب جائے گی اور پھر ہم شیطانی اصحاب میں اس طرح آگے چلے جائیں گے کہ وہ
پھر ہمیں وہی چیز ہے اور ہم اپنی ہٹ درمی میں اپنی ہی پھر پرستش کر رہے ہوں گے، پھر اللہ کی ہم کبھی بھی پرستش نہیں کر رہے ہوں گے. تو لہٰذا یہ تمام خرابیوں کی وجوہات جو مجھے نظر آئیں وہ میں نے بیان کر دی. جیسا میں محسوس کرتا تھا، صوفیہ اعظام اس لیے دلوں کے طبیب ٹھہرتے ہیں کیونکہ ان کو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باطنی قوت اور مشاہدات اس لیے ملتے ہیں، اور پھر کرامتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قربانی دینا سیکھتے ہیں، اور انہوں نے محنتیں اور مشقتیں حاصل کی ہوتی ہیں، ریاضتیں حاصل کی ہوتی ہیں، مشکلات برداشت کی ہوتی ہیں، قربانیاں دی ہوتی ہیں، پھر اللہ پہ توکل کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا نائب چنتے ہیں. اتنی جلدی کوئی بھی اتنے منصب فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہم اولاد سے، جان مال سے آپ تم کو آزمائیں گے، اور جنت اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی. جبکہ مولویوں نے بڑی آسان بنا دی ہے، جو مرضی کرو تسی کلمہ پڑھ لیا تسی مسلمان ہو. جبکہ علامہ صاحب کہتے ہیں اگر ہو عشق تو کفر بھی، مسلمانی نہ ہو مسلمان تو کافر و زندی. کیونکہ جب تک دل میں نور ایمان موجود ہے اس وقت تک انسان مسلمان رہتا ہے. اگر انسان شیطانی صاحب کا لبادہ اوڑھ لے اور شیطانیت انسان کے دل میں بات جائے تو پھر اسلام مسلمان نہیں رہتا. یہ علامہ صاحب کے شعر کی تفسیر ہے، اور یہ اسی طرف قرآن کا بھی اشارہ ہے کہ کافروں میں بھی مومن ہے، اور مومنوں میں چھپے کافروں کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی آزمائشوں کے بھی نکال باہر پھینکتا ہے. اور کیونکہ وہ جن کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب وہ اگرچہ ہدایت نہیں ملتی مگر ان کے اوصاف جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دل نہیں دکھاتے، حرام چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سچے مسلمان ہوتے ہیں. اسی کو علامہ صاحب نے بھی ایک جگہ پہ کوٹ کیا. تو اس طرح مسلمان ایسے کہ جو تمام شیطانی صاف کر رہے ہوں، صرف یہ سمجھیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور رسمی سی عبادت کر رہے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا ایمان بالکل چھین جاتا ہے. کیونکہ جو ہم کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا ایک کفر ہے. تو کفر کرتے ہیں تو کفر اس طرح غالب آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی وہ جو کوئی بھی جو اس کو چیلنج کرتا اور خوف خدا نہیں رہتا تو پھر وہ فارغ شد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ٹی وی پہ چل رہا تھا مندر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، یہ بڑی تفصیل تھی اور بڑے الجھایا جا رہا تھا باتوں میں اور باتیں ہو رہی تھی. یہ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آج ہماری تفسیریں بھی مختلف ہوگی، علماء دین کی، سیاستدانوں کی بھی کس طرح بحثیں ہوتی ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ بولو. ایک سمپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن میں بھی اس کا حکم ہے. جبکہ علماء دین مجبوری کے تحت بھی سچ بولنا جائز ہے، کسی کی جان جھوٹ بولنا جائز ہے، نوز باللہ مجبوری کے تحت بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، پھر کسی کی جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. فلاں کام کرنے وہ حقیقت یہ ہے کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب کہ جھوٹ کو منافقت سے تبدیل کیا گیا، اور منافقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی کتنا ہے کہ کافروں سے بھی نیچے درجے میں گرے گا. تو اسی طرح جو ہے حرام کھانا، حرام سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے. ادھر کیا کہتے ہیں مجبوری میں بھی حرام کھانا جائز ہے. اب مولویوں کا فتویٰ آ گیا. اب کیا جو پولیس بھی رشوت سارے ملک سے آتا بھی لوٹ کھاتے ہیں. دوسرے تیسرے جو تھے رہی کچھ نہیں، سارے آتے ہیں اور وہ دیکھیں رہتے ہی کچھ نہیں ہے. وہ کس کے لیے تھا کہ جو جنگل میں ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی احساس نہیں کر رہا اور اس کی جان ختم ہونے کے قریب ہے، وہ تھوڑا سا کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایسی چیز کھا لے کہ اس کی بچت ہو جائے. انہوں نے سارے حرام دل لگ گئے ہیں اور مولویوں نے بھی غلط انٹرپریٹیشن کر دی. اب ہر معاملے میں جو تفسیریں ہم لے آتے ہیں اور مختلف بحثیں لے کے آتے ہیں نا، اسلام بہت واضح ہے. سچ بولو بس، ٹھیک ہے. زبان سے دوسرے محفوظ ہو. نہیں جی اس نے مجھے اسے کہا تو میں نے اسے کہا، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے میں نے اسے 2 تھپڑ مار دیے، اس نے مجھے ٹانگ ماری میں نے اسے سونا مار دیا، اس نے یہ کیا تو میں نے اس طرح کر دیا. حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، سیلف تصابی کیا ہے، بڑھتے اسی طرح کوئی بھی معاملہ لے آئے جہاں بھی انہوں نے مولویوں نے حجتیں اور دلیلیں قائم کی ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں. قاتل کی بخشش نہیں ہے. مولوی کسی سے بڑے سے پوچھ لو، اب جیسے مندر کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے اوکے کر رہے ہوں گے، اسی طرح کر رہے ہیں. اسی طرح یہ کہ قاتل کی بخشش نہیں ہے، قرآن فرما رہا ہے، انہوں بہت سارے اوکے کر رہے ہوں گے نہیں جی وہ ہندی یہ فلان. اب شریعت آ چکی ہوئی ہے نہ جو بھی، اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو کسی کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ اسے ڈر تھا کہ وہ اسے قتل نہ کرے، دونوں کی بخشش نہیں ہوگی. کیونکہ اسے ڈر تھا وہ اسے قتل نہ کرتے، اس کو ڈر تھا وہ قتل نہ کرتے، اس لیے ایک نے اس کو قتل کر دیا، دونوں کی بخشش نہیں. حدیث مبارکہ. تو اسی طرح مختلف رشوت لینے والا دینے والا دونوں جان نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کس خوش فہمی میں شکار یہ علماء دین ہے اور سیاستدان ہیں. لہٰذا اگر واقعی پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو سب کو اپنا احتساب کرنا ہوگا، چاہے وہ علماء دین ہے جو وہ تبلیغ کرتے ہیں اور سیاستدانوں کا جھنڈا سیٹ کرتے ہیں، یا ان کو یہ پرمٹ دے دیں کہ جو مرضی کو رابع بخش دے گا، تو یا جو عوام کو کہتے ہیں کہ جو بس تسی سانو پیسے دے جاؤ تو سانو رب بخشی جائے، جی مرضی بے ایمانی نے پیسے کمائے، جو ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہر ایک کو اپنا احتساب کرنا ہوگا تو ملک ترقی کرے گا اور ہمارا ایمان بچے گا، ورنہ نہ تو ہمارا ایمان بچے گا اور ملک مزید
کمزور ہو جائے گا. پھر دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا بندہ ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے کہ وہ اس پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی عوام کی 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرے, جس کو حقیقی معنوں میں خدا کا خوف ہوگا. اور وہ بندہ میرے خیال سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی 22 کروڑ ان کو منتخب کرے گی, کیونکہ یہ تو 22 کروڑ عوام کی کبھی تو سنی نہیں, جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا. اور نہ ہی کوئی اچھے بندے کو پاکستانی عوام پسند بھی کر سکتی ہے, کیونکہ سارے بدل چکے ہوئے ہیں, سارے بناوٹی ہو چکے ہوئے ہیں. وہ علیحدہ سے بحث ہے, وہ بڑی ڈسکشن لمبی ہو جائے گی. اوکے, خدا حافظ.